الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور وہی اس کے منتظم ہیں۔ انہوں نے اس پوری کائنات کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جس کو بھی ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو آپ لیں، انسان کی روزی کا مسئلہ ہے، انسان کی پیدائش کا مسئلہ ہے، انسان کی موت کا مسئلہ ہے، انسان کی بیماری کا مسئلہ ہے، انسان کے شفایاب ہونے کا مسئلہ ہے۔ ہر جگہ یہ ترتیب ہم کو نظر آتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے اسباب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے قیامت تک قرآن پاک کا باقی رہنا۔ جب تک دنیا میں قرآن پاک باقی رہے گا، یہ دنیا انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمانا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اور قرآن والوں کو دنیا سے اپنے پاس بلا لیں گے، اور جب ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے گی جو اللہ کو ناپسند ہیں، قابل نفرت ہیں، تب ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس نظام عالم کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اس نظام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کا استعمال فرمایا۔ قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام اور اللہ کا نظام ہے۔ انہوں نے صاف طور پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا سلسلہ قائم فرمایا۔
اور اس سلسلے کو نبی پاک علیہ السلام نے حملۃ القرآن کے نام سے تعبیر فرمایا۔ قرآن کو سنبھالنے والے، قرآن کو اٹھانے والے، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے حملۃ القرآن کہا، یعنی قرآن کو سنبھالنے والے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگوں، قرآن کو جو سنبھالنے والا طبقہ ہے، قرآن کی حفاظت میں بطور اسباب جو استعمال ہونے والے لوگ ہیں، تم پر یہ بات فرض اور لازم ہے کہ تم ان کا اکرام کیا کرو، تم ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام ہے۔ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگوں، قرآن کے حاملین کی عزت کیا کرو، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جو ان کا اکرام کرے گا گویا وہ میرا اکرام کرے گا۔ ان کے اکرام کو، ان کی تعظیم کو، ان کی محبت کو آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت قرار دیا ہے، اپنی توقیر اور اپنی محبت قرار دیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کو آپ اپنے آپ سے راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو، تو آپ قرآن کو سنبھالنے والا جو طبقہ ہے اس سے محبت کا اظہار کرو، اس کی محبت کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرو۔ اللہ کی پاکیزہ اور مقدس مخلوق فرشتے، ان کو یہ بات معلوم ہے، کاش ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو جاوے۔ اب ہمارے نظروں کے اندر یہ بات ابھی پورے طور پر بھری نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پورے طور پر ابھی جمی نہیں ہے۔ خدا کرے یہ بات ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاوے اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والوں کی اہمیت ہم سمجھنے لگیں۔ فرشتوں کو یہ بات اللہ نے سمجھا دی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، چنانچہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو پڑھتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور اپنے پر اور بازو ان سے ملتے ہیں۔ ہم اپنی یہاں کی مقامی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ کر ان کی کولیاں بھرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ فرشتے یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رضا للرحمن، فرشتے یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ رحمان ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ ان سے محبت کرنے لگے۔ تو فرشتوں کو یہ سبق معلوم ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور واسطہ یہ ہے کہ حاملین قرآن، خدام قرآن، حفاظ قرآن، علماء قرآن ان کی عظمت اور ان کی محبتوں سے اپنے دلوں کو معمور کرو، ان کو حقارت سے مت دیکھو، ان کی مذمت مت کرو۔
دنیا اس وقت جس طرف جا رہی ہے اس جانب دنیا کو جانے سے اگر روک سکتا ہے کوئی طبقہ اللہ کے حکم اور فضل سے تو وہ قرآن کے خدام، حدیث کے خدام اور علماء ہی کا طبقہ ہے جو زمانے کی رو کو بدل سکتا ہے، زمانے کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اہل علم اور اہل قرآن کے علاوہ کسی طبقے کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا۔ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، نفلیں پڑھنے کا موقع دیا ہے، روزے رکھنے کا موقع دیا ہے، تسبیحات پڑھنے کا موقع دیا ہے، صدقات اور خیرات کرنے کا موقع دیا ہے، بہت سارے خیر کے کاموں کے موقع سب کو دیے گئے ہیں، لیکن اس چیز کو برقرار رکھنے کی سعادت اللہ نے صرف اور صرف علم والوں کے ساتھ وابستہ کی۔ آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں غیروں کی طرف سے یہ بات اتاری جا رہی ہے کہ بھائی علماء تو بہت بیکار ہیں، ان حفاظ کا کیا مصرف ہے، ان علماء نے اب تک کیا کیا ہے۔ آپ کی نظر میں اگر یہ برے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کے پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھ لے اور دوسروں کو قرآن سکھانے لگے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ہم سب کے آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو پڑھانے والے ہیں۔ اب کوئی مسلمان اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد اس طبقے کو کمتر سمجھتا ہے، اسے کم آنکتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا نہیں مانتا، نبی پاک علیہ السلام کی بات پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خسارہ اور گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھے، اس سے دشمنی کرے، اس کو برا سمجھے، اس کو تکلیف پہنچاوے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے فقد آذنتہ بالحرب، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جس سے اللہ جنگ کرنے کا اعلان کر دیں اس کی تباہی کو کون روک سکتا ہے، اس کی بربادی کو کون روک سکتا ہے۔ انسانوں میں بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان گھناؤنے اور گندے کام کرتا ہے، ایسے ایسے گندے اور گھناؤنے کام بھی انسان کرتا ہے کہ جس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو زندگی سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس سے میری جنگ ہوگی۔ صرف دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو لوگ ان دو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ مجھ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ایک تو سود کا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سود لینے والوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سیدھی جنگ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارا سودی کاروبار پھیلا ہوا ہے اس پہ لات مارو، چھوڑ دو اس کو، اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو، اس رقم کو بھول جاؤ۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو بھول جاؤ، لاکھ مار دو، ٹھوکر مار دو، لاکھوں کروڑوں بھی ہو تو اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ایمان کے مقابلے میں بڑی سے بڑی دولت کی کیا حیثیت ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ سود سے بچو، اور اگر نہیں بچو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہمت ہے آپ کے پاس تو کریں ایسا۔ تو ایک تو سود کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ سود کار سے ہماری جنگ ہے، اور ایک فرمایا کہ ہمارے ولی سے جو عداوت رکھے، جس کے دل میں ان کی طرف سے انقباض ہے، جن کا دل ان کی طرف سے میلا ہے، وہ ہمارے دوستوں میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ شیطان کبھی کبھی بہت آسانی سے ہمیں چت کرتا ہے۔ جب ہم یہ حدیث سنتے اور سناتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ بھائی ولی سے دشمنی کرنا تو جنگ ہے، یہ جو ہماری مسجد کے امام صاحب یہ تھوڑی ولی ہیں، یہ جو فلاں حافظ صاحب ہے یہ تھوڑی ولی ہیں، یہ جو فلاں محتم صاحب ہے یہ تھوڑی ولی ہیں۔ جہالت شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر قرآن کا حافظ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر دنیا میں اللہ کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی سب سے بڑے ولی ہیں اللہ کے، ان سے زیادہ اللہ کا قریب کوئی دوسرا نہیں۔ ہم سب کے آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذْنَ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اے لوگوں اللہ کے بھی کچھ گھر کے لوگ ہیں، اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، فیملی ممبران کو، اللہ کے بھی کچھ اہل ہیں، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ کے بھی کچھ اہل ہیں، گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ چونک گئے کہ اللہ کے گھر کا کون ہوگا بھائی؟ اللہ کی شان تو یہ ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ نے کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ اللہ نے کسی کو اولاد بنایا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، تو کہاں سے آگے؟ اس لیے صحابہ نے پوچھا، جب آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، دوست ہیں اللہ کے، وَمَنْهُمْ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن خاصتہ او کما قال علیہ السلام، ارے یہ اللہ کے اہل جن کو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن والے ہیں، اور یہی اللہ کے سب سے مخصوص بندے، ان سے بڑا اللہ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ ساری نعمتیں اللہ نے دنیا میں بکھیر دی ہیں، لوٹ لو جتنا لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کی نعمت ہے یہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، اس کے لیے پہلے اللہ کی طرف سے چھانٹا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، جو اللہ کی میزان پر پورا اتر جاتا ہے اسی کو یہ دولت دیتے ہیں، اور جو اس میزان پہ پورا نہیں اترتا اسے یہ دولت نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی دولت کس کو دی؟ نبی پاک علیہ السلام کو دی۔
کب تھی معلوم ہے؟ پہلے آپ کے دل کو جانچا گیا اور پرکھا گیا۔ مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی، سب کو دیکھا، جانچا پرکھا۔ فوجد خیر القلوب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فابتعثہ، تو اللہ نے سب سے شاندار، جاندار اور بہترین دل جو پایا وہ نبی پاک علیہ السلام کے دل کو پایا، اس لیے ان کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا، اور نبوت کی ابتدا قرآن ہی سے کی گئی۔ بعض لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لوگ آج قرآن کی خدمت کو دین نہیں سمجھ رہے، اسے مولویوں کا پیٹ پالنے کا دھندا کہتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ فرما لے۔ ایمان اور دین کی ابتدا ہی قرآن سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت کی اعلان کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو سب سے پہلے جبریل امین جب ان کے پاس تشریف لائے ہیں تو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ نماز حالانکہ دین کی روح ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز کو نہیں کہا گیا۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن کی دولت عطا کی گئی۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے قرآن کی آیت آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن آیا، قرآن ہی سے دین کی ابتدا ہوئی اور قرآن ہی دین کا اصل سرچشمہ ہے۔ قرآن کے علاوہ دین کا کوئی منبع اور سرچشمہ نہیں ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو مقبول کیا، منتخب کیا، پھر اس پر قرآن اتارا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کے بعد قرآن سب سے پہلے کس کو ملا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن ویسے ہی دے دیا۔ اسی روایت میں آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں ثم نظر الی قلوبنا، پھر اللہ نے نبی کے دل کو چننے کے بعد دوبارہ پھر تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد خیر القلوب قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے سب سے شاندار اور بہترین دل جو پایا وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بننے والوں کے دل کو پایا۔ فاختارہم لصحبت نبیہ، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی درسگاہوں میں پڑھنے والے، مدرسوں اور کالجوں میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے، ان کا داخلہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے ذمہ دار، مدرسوں اور کالج کے پرنسپل، محتمم ذمہ دار لوگ کرتے ہیں نا داخلہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے والے جو شاگرد ہیں حضرات صحابہ، ان کا داخلہ نبی نے بھی نہیں کیا۔ کسی صحابی کا داخلہ اللہ کے رسول نے اپنی بنیاد پر نہیں کیا، سب کا داخلہ اللہ نے کیا۔ ایک طالب علم کا داخلہ کرنا چاہتے ہیں تو خود نہیں کیا، اللہ سے سفارش کی۔ رات کو روئے، اللہ میرے مدرسے میں، میری درسگاہ میں
دو لوگوں میں سے ایک کا داخلہ تو کر ہی دیجیے، ایک عمر ابن خطاب اور ایک ابو جہل۔ اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا اور قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے کرایا، اور پھر وہیں سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جا رہے ہیں نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں کسی نے کہا نبی کو قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھا لے۔ تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں نبی کا کلمہ پڑھنے لگے، تلوار لے کے گھر پہنچے، بہن کنڈی لگا کے قرآن پڑھ رہی تھی، کنڈی کھٹکھٹائی، لرز گئی، جلدی سے قرآن کو چھپا لیا، اندر جا کے بہت مارا بہت مارا بہت مارا۔ جب ذرا جوش ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا کہ یہ تو بتا کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے تو دکھا۔ لیکن قرآن تھا، وہ معمولی چیز نہیں تھی کہ کسی کو بھی تھما دو۔ بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، اور اس قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر اس قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے پاکی حاصل کرو۔ وضو کر کے آئے، قرآن لیا اور دیکھا، فَوَقَاهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ وہاں بس دل کی دنیا بدل گئی اور سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا، زندگی بھر کے لیے نبی کی غلامی قبول کر لی، اور ایسی غلامی قبول کی کہ ہر غلام زندگی میں اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے، مرتے بچھڑ جاتا ہے، لیکن ان کا رشتہ اپنے نبی سے ایسا تاریخی اور ایسا بے مثال رشتہ ہے کہ یہ دو شاگرد مرنے کے بعد بھی اپنے استاد سے نہیں بچھڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی کہاں ہیں؟ آقا کے قدموں میں آج بھی لوگ زندگی بھر حضور کے قدموں میں رہے اور مرنے کے بعد بھی حضور سے علیحدہ نہیں ہوئے، قیامت تک آپ کے قدموں میں لیٹے رہیں گے، اور قیامت تک ہی نہیں، قیامت قائم ہونے کے بعد جب چلیں گے تو آپ نے فرمایا جب میں چلوں گا حشر کی طرف تو میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ ان حضرات کا رشتہ ہے۔ تو قرآن یوں ہی نہیں ملتا بھائیوں، قرآن کی نعمت اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو اپنا محبوب اور ولی بنانا طے کر لیتے ہیں۔ تو حافظ قرآن اللہ کا ولی ہے، عالم قرآن اللہ کا ولی ہے۔ ان سے عقیدت قائم کرو، ان سے محبت قائم کرو، ان سے جڑ جاؤ۔ جو علماء سے جڑ گیا کبھی بھی آزما کے دیکھ لو، علماء کے ساتھ رہنے والا کبھی بد عقیدہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جو لوگ سچے دل سے عقیدت اور محبت کے ساتھ علماء سے جڑتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ایک مثال لا کر کے بتا دو کہ وہ گمراہ ہوا۔ علماء کے ساتھ چلنے والا، ان کے پاس رہنے والا کبھی بد عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی اس کے عقیدے میں خلل اور خرابی آ ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ ایک شاعر نے شعر کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سے سال طاعت دے لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی مخلصانہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال 2-4 دن نہیں،
100 سال تک نفلی عبادت کرے ایک انسان، وہ جتنا اللہ کا قرب اور محبت پائے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ کا قرب چند لمحوں میں اس شخص کو ملے گا جو حفاظ اور علماء سے محبت کر کے ان کے پاس آ کر کے بیٹھے گا، ان کی خدمت میں رہے گا۔ ایک صاحب نے اس شعر کے بارے میں ہم سب کے بزرگ حضرت تھانوی نور اللہ مرقد و حکیم الامت، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، امت کا ایک شاندار ہیرا مجدد ہیں اپنے وقت کے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ شاعر نے بڑا مبالغہ کر لیا، بھلا کہاں 100 سال کی عبادت اور کہاں تھوڑی دیر کی صحبت۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، شاعر سے غلطی ہو گئی، شعر میں چوک ہو گئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ میری بات کی تائید ہو گئی۔ فرمایا بھائی اگر اس شاعر کی جگہ میں یہ شعر کہتا تو میں اس طرح کہتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بے دیا۔ میں یہ کہتا 100 سال نہیں، 1000 سال کی مخلصانہ نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ ان حضرات کی باتیں خامخانی تھی، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی شان ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے کہ ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نہیں ہوئی۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی کوئی تقریر نہیں، ان کا کوئی ملفوظ لو، ان کی کوئی بات لو، قسم خدا کی کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بات ان کے قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جو اہل نظر ہے وہ ڈھونڈ لیں گے کہ ان کا ہر قول قرآن و حدیث سے مستنبط ہے۔ یہ جو ان حضرات نے کہا کہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، حدیث کی روشنی میں یہ بات کو۔ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ حضرات نے بارہا سنی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کا کام ہی زمین میں گھومنا ہے، اور جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے، وہاں جا کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں تھے، بتاتے فلاں جگہ تھے، کیا کر رہے تھے لوگ؟ اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی باتیں کر رہے تھے کہ اچھا گواہ رہو ہم نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں سارے لوگ تو اس میں مخلص تھے بیچارے، لیکن ایک آدمی تو اپنے کام سے آیا تھا، اسے جس سے پیسے لینے تھے وہ مسجد میں بیٹھا تھا، تو وہ بھی آ گیا کہیں پکڑ لوں گا اسے۔ وہ نہیں آیا تھا ذکر کی سننے مولانا کی تقریر سننے، اسے کوئی تعلق نہیں تھا قرآن سے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں ہم عالم الغیب ہیں، ہم جانتے ہیں اس شخص کو کہ وہ ہماری محبت میں اور اللہ کے ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن فرمایا وَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، یہ میری محبت میں بیٹھنے والے میرے نیک بندے علماء اور اہل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ گیا وہ کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور بدبخت اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ گویا یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہے، سچا تعلق، اس کا خاتمہ انشاءاللہ کفر پر نہیں ہوگا۔ تو جس عبادت پر، جس کام پر حسن خاتمہ کی گارنٹی مل جائے، 1000 یا 50,000 سال کی عبادت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ان بزرگوں کے اقوال جو ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے، ہر قول ان کا قرآن کا آئینہ دار ہوتا ہے، حدیث رسول کی تشریح اور ترجمان ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے قرآن کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ جو بچے قرآن کے لیے چن لیے جائیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کے والدین بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، فرمایا
جو شخص حافظ قرآن ہو گیا اور قرآن سے زندگی بھر جڑا رہا جیسے جوڑنا چاہیے، تو اس کے والد کے اور والدہ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ یہ سورج جو کروڑوں میل کی دوری پر ہے نا یہاں سے، یہ اگر کسی کے مکان میں اتر آئے تو وہاں چمک کا عالم کیا ہوگا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ چمک اس تاج کے اندر ہوگی جو حفظ کرنے والے بچے کے والدین کے سر پر رکھا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت اور دولت عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے جب ماں باپ کو اتنا شاندار تاج ملے گا تو خود اس حافظ کو کتنا ملے گا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے قرآن کو دل میں سمو لیا، دل میں بٹھا لیا، حفاظت کر لی اس کی، حافظ ہو گیا، قیامت کے دن ایسے 10 لوگ اس کے رشتہ دار اور خاندان والے جو اپنی بدعملی کی بنیاد پر جہنم کے لائن میں لگا دیے گئے ہوں گے، یہ حافظ کہے گا اللہ میاں سے، اللہ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ اس حافظ کی لاج رکھتے ہوئے ان جہنمی لوگوں کو جنت کا پروانہ دے۔ اور اگر یہ حافظ ہونے کے بعد عالم بھی ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، تو گنتی نہیں ہوتی۔ حدیث کی ایک کتاب ہے الجامع الصغیر، اس کی شرح ہے السراج المنیر، اس میں ایک روایت ہے کہ جب ساری دنیا کا حساب و کتاب اللہ لے چکیں گے اور جنت میں جانے کے لیے کہیں گے تو عبادت گزار بھی جنت کے گیٹ پر پہنچ جائیں گے اور علماء اور حفاظ بھی پہنچیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ الفاظ اذا اجتمع العالم والعابد عند باب الجنہ، جب عالم اور عبادت گزار غیر عالم جس نے بڑی نفلیں پڑھی ہوں گی، بڑے خیر کے کام کیے ہوں گے، یہ دونوں جب جنت میں ہوں گے تو اللہ میاں عابد سے کہیں گے ادخل الجنہ، جا بھی جنت میں جا، چل جنت میں جا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری عبادت کرے گا تو تیرا دل ٹھنڈا کر دیں گے، جا جنت میں، دنیا ہم نے ہر چیز یہاں رکھی ہے۔ عابدوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور عالم سے کہا جائے گا افہا ہونا، میرے لاڈلے تھوڑی دیر یہی رک جا، ابھی بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے جانے والے تو جا چکے، جنہوں نے ساری زندگی اپنے لیے محنت کی تھی، نفلیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، ذکر کر کے، جو اپنے لیے دنیا میں جیے تھے وہ تو جا چکے جنت میں۔ تم دنیا میں اپنے لیے نہیں جیے تھے، تم دنیا میں ساری امت کے لیے جیے تھے، تم ساری انسانیت کے لیے جیے تھے، تو یہاں انسانیت کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اور پھر اس عالم سے کہا جائے گا دیکھو یہ سامنے جہنمی لوگوں کی بھیڑ ہے، ان میں دیکھو تلاش کرو کوئی تمہارا جاندار تم سے محبت کرنے والا اگر ہے تو ڈھونڈ لو، جس کی طرف اشارہ کر دو گے آج اس جہنمی کو ہم جنت کے اندر داخل کر دیں کہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا، کوئی گنتی اور شمار بھی اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ دولت کوئی نعمت اللہ نے اتنی عظیم پیدا نہیں فرمائی ہے جو قرآن سے بڑی ہو۔ دنیا نہیں، جنت میں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو قرآن سے پائی ہو۔ جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی ہے قرآن پاک کی نعمت، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک روز اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کا ایک جلسہ کریں گے، ایک اجتماع کریں گے،
کو جمع کریں گے. فرمایا ایک بڑے میدان میں جنت میں لوگوں کو جمع کریں گے اور کس شان سے جمع کریں گے؟ فرمایا بہت سے لوگوں کے لیے نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی. بہت سے لوگوں کو مشک کے قالین پر بٹھایا جائے. مشک کا قالین، اور مشک بھی دنیا کا نہیں جنت کا ہوگا. جنت کا مشک کیسا ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگا لو. دنیا جو انتہائی کم ترین چیز ہے، یہاں کا مشک بھی اتنا کمیاب اور مہنگا ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شاید 80% لوگوں کو ابھی مشک برتنا اور دیکھنا میسر نہیں ہوا ہوگا. تو جنت کے مشک کا عالم کیا ہوگا؟ اس مشک کے قالین پر اور نور کی کرسیوں پر جنتی لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور سارے جنت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے. اللہ ہم سب کو وہ موقع نصیب فرمائے. پر آقا فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ اللہ کی زیارت کر لیں گے جب اللہ اور نوازیں گے، اور وہ نوازش یہ ہوگی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھیں گے. دنیا میں تو ہم انسانوں سے قرآن سنتے ہیں، قرآن سے قرآن سنتے ہیں. اس دن قاری خود کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ پڑھیں گے قرآن. اب اللہ کے پڑھنے میں کتنا لطف ہوگا دنیا کا کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ قرآن سنائیں گے اور جنت والے قرآن سنیں گے. اللہ ہم سب کو وہ موقع عطا فرمائے. ہمارے والدین کو، اساتذہ کو اللہ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے. ہمارے دوستوں کو یہ موقع نصیب فرمائے. اللہ قرآن سنائیں گے، اللہ سنائیں گے، اللہ ہمیں سنوائے. اللہ سنائیں گے اور ہم اور آپ انشاءاللہ سنیں گے. کیا مستی ہوگی، کیا مزہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو قرآن سننے میں جو لطف اور مزہ آئے گا وہ جنت کی کسی نعمت کے اندر ان کو نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے قرآن پاک کی دولت اور نعمت. جس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی فقد فاز فوزا عظیما. اس سے بڑا کامیاب دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بڑے عظیم ترین مفسر ہیں. عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا. آپ حضرات نے بھی پڑھی اور سنی ہے نا. بہت ساری دنیا کی، آخرت کی، جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی. یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اور 31 مرتبہ اللہ نے ہمارے دل پہ چوٹ ماری. تو آپ نے سمجھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے ناشکرو، اللہ کی کون کون سی نعمت کو نکارو گے؟ کہاں تک ناشکری کرو گے؟ تم ناشکری کرتے کرتے تھک جاؤ گے. ہماری نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، ایک مرتبہ میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تھی تو انہوں نے تم سے زیادہ بہتر انداز میں اس کو سنا تھا. صحابہ نے کہا حضرت میں نے کیسے سنا تھا؟ کہا جب جب میں نے یہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فرشتوں نے ہر بار یہ کہا اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں، کسی نعمت کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے جب سورہ رحمان سنا کرو اور یہ آیت سنا کرو اور کہا کرو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کہا کرو اے رب، آپ کی کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. ہم تو آپ کے شکر گزار بندے ہیں. آپ کی ہر نعمت ہمارے لیے عظیم ترین آپ کا عطیہ ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی اس سورت مبارکہ کے اندر بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا
لیکن سب سے پہلے جو ذکر کی ہے نعمت وہ کیا ہے؟ قرآن اور قرآن کی تعلیم. سب سے پہلے یہ فرمایا نا الرحمن علم القرآن. الرحمن کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی عنایت اور سب سے بڑا احسان انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم سے سرفراز کیا. اس لیے ہماری خوش قسمتی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. دیکھو ایک بات اور تشریف کر لو. حافظ قرآن کی جب فضیلتیں ہم سنتے ہیں تو بڑی عمر والے دل مسوس کے رہ جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم اتنے بڈھے ہو گئے، جوان ہو گئے، بھلا ہم تو حافظ ہو نہیں سکتے. سوچتے ہیں نا یار کیا ہو. اللہ کی رحمت بڑی عظیم چیز ہے. ایک بار امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اگر کوئی سچے دل سے قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد کر لے گا، پورا حافظ بھی نہ بنا، انشاءاللہ اس کو بھی حافظ قرآن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضل سے عطا فرمائے. 2 سورت 4 سورت 10 سورت جتنی کر سکتے ہو بڑھاپے میں بھی کر لو، اور بڑھاپے والوں کی نیت سے دونوں ہاتھ میں لڈو بھائی. جو بڑھاپے میں قرآن پڑھیں گے ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو. مرنے سے پہلے پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کام ہو گیا. اور اگر مرنے سے پہلے قرآن پورا نہ ہو سکا، پڑھتے پڑھتے مر گئے تو اور مزے آئیں گے. ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی قرآن پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے پڑھتے مر جاوے پورا کرنے سے پہلے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے. وہ روزانہ آئے گا اور اس شخص کو قرآن پڑھائے گا. جسے فرشتہ قرآن پڑھانے آئے گا جس کی قبر کے اندر، اس قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، سانپ آ سکتے ہیں، بچھو آ سکتے ہیں، تو قبر گھس سکتی ہے. اس سے شاندار تو کسی کی قبر ہوتی نہیں. قرآن دنیا بھی سنوارتا ہے، قرآن قبر بھی سنوارتا ہے. قرآن کی ایک سورت ہے نا سورہ ملک، 29ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 2 رکوع کی سورت ہے. آقا عشاء کی نماز کے بعد یعنی سوتے وقت اس سورت کو ضرور پڑھا کرتے تھے. آپ حضرات بھی پڑھا کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق. اس سورت کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ اس سورت کا پڑھنے والا جو شخص ہوگا جو روزانہ پابندی سے اس سورت کو پڑھے گا، سورہ ملک کو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الی آخر، جو اس سورت کو پڑھے گا، اگر اس سے زندگی میں کوئی گڑبڑ بھی ہو گئی، انسان بتائیں تو ہوتی ہے، تو فرمایا ایک سورہ ملک پڑھنے والے کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی تو عذاب کے فرشتے آستین چڑھا کے آ جائیں گے اس کی خبر لینے کے لیے. آقا فرماتے ہیں کہ سورہ ملک آ کر سامنے کھڑی ہو جائے گی اور فرشتوں سے کہے گی یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اللہ نے بھیجا، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہی ہے. کہ اچھا اجازت تو پہلے میں اللہ سے بات کروں. آقا فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ پہ جائے گی اور کیوں کہیں گے اللہ میاں ایک کام کیجئے، مجھے قرآن سے باہر کیجئے، میں آپ کے قرآن کا حصہ نہیں رہنا چاہتی. یہ باتیں میری نہیں ہیں، آقا کے الفاظ ہیں یہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ ملک کہیں گے اللہ میاں مجھے قرآن سے نکال دو. کیوں بھائی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کہیں گے غضب تھی، کوئی ناراض ہو رہی ہے، تو بڑا غصہ آ رہا، مجھے کیا بات ہے؟ کیونکہ وہاں پر لیے نہ غضبہ، مجھے تو غصہ ہونا ہی چاہیے.
جس نے اپنے ہونٹوں سے زبانوں سے مجھے پڑھا ہو اور پھر قبر میں اس کو عذاب ہو تو پھر میرے قرآن کا حصہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے اے سورہ ملک ناراض نہ ہو جا، ہم نے اس مجلس کو تیرے حوالے کیا، جو چاہے اس کے ساتھ سن۔ مغفرت کا پروانہ لے کر کے آئے گی، فرشتوں کو دکھائے گی، دیکھو نکلو یہاں سے۔ آقا نے فرمایا فرشتے منہ بسور کر کے جیسے ہار کر کے آدمی شرمندہ ہو کر کے جاتا ایسے گردن جھکا کر کے واپس چلے جائیں گے، اور کوئی یہ سورہ ملک کبھی اس کے ہونٹوں کو بوسا نہیں، کبھی اس کی پیشانی کو بوسا۔ کتنا مبارک یہ سر تھا جس نے مجھے محفوظ کیا، کتنی مبارک یہ زبان تھی جس نے مجھے پڑھا، کتنے مبارک یہ لفظ تھے جو میری تلاوت کے لیے ہلتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے گی۔ اس لیے بھائیوں، قرآن جہاں بھی اور وہاں بھی ہمارے لیے بہترین محافظ، ہمارا امام اور ہماری نجات اور فلاح اور ترقی کا ذریعہ۔ تشریف لائیں گے آگے چلے تو دیکھا نہیں میں نے اس لیے دیر کر رہا میں تو کیا اگر تشریف لانی یہاں نہیں آئے؟ اچھا بلا لو تو میں تو ان کی جیسے صرف مہمان جب ہو تو مہمان ہی کی تقریر سننی بہتر ہے۔ میں تو صرف انتظار میں تھا کہ حضرت تشریف لائیں تو بات ختم کرو۔